اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں تو ویڈیو کے آخر میں آپ اس قابل ہوں گے کہ یہ بتا سکیں کہ دنیا میں کتنی اقسام کے والدین ہوتے ہیں، والدین کا کون سا انداز یا سٹائل بہتر ہے، بچے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا بہتر ہے یا کم وقت لیکن کوالٹی وقت گزارنا بہتر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جتنی ریسرچ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ والدین جو ہیں وہ اتھارٹیرین ہوتے ہیں، کچھ اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں، کچھ پرمیسو ہوتے ہیں، کچھ ان انوالوڈ ہوتے ہیں، پھر اس طرح کی مختلف اقسام ہیں۔ ہم ان کو جنرل تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا رویہ، والدین کا رویہ کون سا بہتر ہے۔ اتھارٹیرین جو والدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ کہیں کسی جگہ جانے کی اجازت پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں وہاں جانے کی اجازت بالکل نہیں ہے، اور اگر اس میں ان کا زور آئی پہ ہوتا ہے، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو بیکاز I said so. If you don't listen to me, you will have no TV for a week. بنیادی طور پہ ان کے ہاں ریجڈ رولز ہوتے ہیں، بہت ہی سخت قوانین ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی ہائی ڈیمانڈنگ والدین ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، یعنی ان کی ڈیمانڈز جو بچوں کے حوالے سے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ رولز بہت ریجڈ ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں نیگوسیشن کی کوئی روم نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ، یعنی جب یہ قوانین بنا رہے ہوتے ہیں گھر میں بچوں کے حوالے سے تو اس میں بچوں کا کردار نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ قانون سازی میں بچے کی نیگوسیشن کوئی میٹر نہیں کرتی۔ نارملی ان کا سرد رویہ ہوتا ہے، بہت ہی سرد، اور دوسرا یہ کہ سرد رویے کی وجہ سے بچوں کو لیس ایموشنل سپورٹ ملتی ہے۔ یہ بچے کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا سکھانا نہیں چاہتے، یہ دونوں بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں، یعنی دے ایم ٹو کنٹرول دیئر کڈز ریدر دین ٹیچ دیم ہاؤ ٹو کنٹرول دیم سیلوز۔ ان کے یہاں فن پر ڈسپلن کو ترجیح ہوتی ہے، تفریح کے مواقع کم ہوتے ہیں۔ جو اتھارٹیرین والدین کے جو بچے ہوتے ہیں، جو بعد میں سائیکالوجیکل سٹڈیز ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کے ہاں لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، اور پھر ان کے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ سوشلائز نہیں کر پاتے، اور یہ سارے ڈیولپمنٹل ایشوز ہیں۔ اور پھر جیسے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسکول میں بھی کمزور ہوتے ہیں اپنے اسکول ورک میں، تو کیونکہ ان کا کنٹرول 100% والدین کے پاس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کبھی خود ڈیسیجنز لیے نہیں ہوتے، اور جب یہ لائف میں جاتے ہیں، جب پریکٹیکل ورلڈ میں جاتے ہیں تو ان کے ہاں بہت کم لائف سکلز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کافی پرابلم ہوتے ہیں۔ یہ تھے اتھارٹیرین۔ اتھارٹیٹیو والدین جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں تم جا سکتے ہو فلاں جگہ جہاں پہ بچہ پوچھ رہا ہے، ہاں تم جا سکتے ہو لیکن تم کو مجھے فلاں وقت پہ فون کرنا ہے، یا کوئی بچہ اگر کینڈی مانگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ کینڈی بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو لے دیتا ہوں کینڈی کی بنسبت، وہ زیادہ صحت کے لیے بہتر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جملے ان پیرنٹس کے ہوتے ہیں۔ رولز یہ بھی سیٹ کرتے ہیں، لیکن نارملی یہ کڈز کی بچوں کی جو فیلنگ ہیں ان کو کنسیڈر کرتے ہیں، رولز کو سیٹ کرتے ہوئے، قوانین کو بناتے ہوئے بچوں کی جو کنسیڈریشنز ہیں ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ اتھارٹیٹیو والدین کے ہاں قوانین ہیں، بچے یہ جانتے ہیں کہ یہ قوانین کیوں بنائے گئے ہیں، کیونکہ بچوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ قوانین کیوں بنائے گئے ہیں، اور بچوں کو یہ نہیں بتایا گیا یا کہا گیا، زیادہ اس پہ اسٹریس نہیں ہے کہ آپ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی، یعنی پنشمنٹ اس کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ کنسیکوینسز ہیں کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کو اس طرح کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ سو ریزننگ ہے۔ سو ان کے یہاں کی ورڈ جو ہے جو اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ ہے وہ ہے کنسیکوینسز، سو ریدر دین پنشمنٹ۔ تو اب کوئی بھی انڈیزائریبل بیہیویئر جو ہے اس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ نہ ہو، ریپیٹ نہ ہو، تو ان کے یہاں پنشمنٹ کے بجائے کنسیکوینسز سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے، پریز ہے، ریوارڈ سسٹم ہے۔ یہ ہائیلی رسپانسو ہوتے ہیں، یعنی بچوں کے حوالے سے جب بچوں کی کوئی نیڈ یا کسی بھی معاملے میں دے آر ویری رسپانسو، یٹ ڈیمانڈنگ بھی ہوتے ہیں، آف کورس ڈیمانڈنگ بھی ہوتے ہیں، لیکن شاید اتنے ڈیمانڈنگ نہیں ہوتے جتنے اتھارٹیرین پیرنٹس کے ہاں پایا جاتا ہے یہ معاملہ۔ یہاں کے بچے جو ہوتے ہیں جو اتھارٹیٹیو پیرنٹس کے ہاں پلتے بڑھتے ہیں، دے ٹپیکلی گرو اپ ہیپی، آف کورس سکسیزفل بھی رہتے ہیں، سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے، اور یہ انڈیپینڈنٹ ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگاتے، سیلف ریلائنٹ ہوتے ہیں، سوشلی ایکسیپٹیڈ ہوتے ہیں، سوشلی جتنی معاملات ہیں سوشلائزیشن میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اکیڈیمکلی بھی سکسیزفل رہتے ہیں، اسکول وغیرہ میں بہت ویل بیہیوڈ ہوتے ہیں۔ تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ اس میں پازیٹیو ہی ہیں۔ ان کے ہاں ڈپریشن اور انگزائٹی بھی کم رپورٹ ہوا ہے۔ پر ویسے پیرنٹس کے ہاں عموماً اس طرح کا رویہ پایا جاتا ہے، چھوڑیں بچہ ہے کوئی بات نہیں، ایسے ہی کرتے ہیں، دیٹس واٹ دے ڈو، سو کوئی بات نہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا ایک رویہ ہوتا ہے، بہت لینئر۔ سو یہ ان کا ایک لینئر ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ٹورڈز پیرنٹنگ۔
سو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ محبت کرنے والے والدین نہیں ہوتے، یہ بہت ہی محبت کرنے والے ایکسٹریملی لونگ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، رسپانسو بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی بچوں سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتے اور یہ کوئی بچوں کو زیادہ کچھ آفر بھی نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ کوئی گائیڈ لائن بھی زیادہ ان کے یہاں نہیں ہے بچوں کے حوالے سے۔ سو ان کے یہاں جو آئیڈیا ہے ڈسپلن کا، ان کا آئیڈیا مطلب دیر آئیڈیا از آف ڈسپلن از نو ڈسپلن۔ پیرنٹس آفن ٹاک ٹو دیئر کڈز ایز اف دے ور دیئر فرینڈز، یعنی ان کے دوست ہیں، اور مطلب وہ ایک گارڈین کے طور پہ ان سے بات نہیں کرتے، بالکل اس طرح ان کے دوست ہیں۔ سو ایک پرمیسو قسم کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، لینیئنٹ سا۔ کنفرنٹریشن کو یہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں، یہ اس طرح کے پیرنٹس، اور بہت ہی یعنی کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ جہاں پہ کوئی ایسی سیریس سچویشن آ جائے تو یہ اسٹیپ ان کرتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں، ادروائز نہیں ہوتے۔ یعنی کوئی بچہ اگر کسی سوئچ میں ہاتھ ڈالنے جا رہا ہے تو اس صورت میں پرمیسو پیرنٹنگ جو ہے اچھی بھی سمجھی جاتی ہے، بری بھی سمجھی جاتی ہے۔ اچھی نرچرنگ کے حوالے سے سمجھی جاتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ فل انوائرمنٹ میں وہ خود سیکھتا ہے اور سارا کچھ ہے۔ بری اس لیے سمجھی جاتی ہے کہ دیر آر نو لمٹس آر امپوزڈ۔ سو جو پرمیسو جو والدین کے بچے جو ان کے ہاں بچے پلتے ہیں وہ ٹپیکلی ان کو بہت اسٹرگل کرنا پڑتی ہے زندگی میں، اکیڈیمکلی بھی اور سائیکالوجیکلی بھی۔ اس کی وجہ آپ یعنی اتھارٹی کو اپریشیٹنگ ان کے ہاں نہیں ہے، انہوں نے اتھارٹی دیکھی نہیں ہے تو ان کو اپریشیٹ کیا کریں گے اتھارٹی کو؟ جب اتھارٹی کو اپریشیٹ کرنے کی آپ کے اندر نہیں ہوتی تو سوسائٹی کے اندر جب آپ مکس اپ ہوتے ہیں تو بہت سارے پرابلمس پیدا ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا پرابلم تو بچے کو اسکول میں ہی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کچھ رولز ہوتے ہیں جس سے چلا جاتا ہے۔ یہاں جو رپورٹ کیا گیا ہے جو ابھی تک جو اسٹڈیز میں، وہ لو سیلف اسٹیم ہے، یعنی خود اعتمادی بہت کم ہوتی ہے، انسیکیورٹی کی، عدم تحفظ کی فیلنگ ہوتی ہے، اور ڈپریشن ان کے یہاں پایا جاتا ہے ایسے بچوں کے یہاں۔ کیونکہ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں انہوں نے جب بھی کوئی خواہش کی یا جب بھی کوئی ڈیمانڈ کی تو ان کی وہ ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب یہ خود جاتے ہیں یعنی کمیونٹی میں یا اسکول میں یا پریکٹیکل لائف میں، تو ان کو جو پرابلم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیلف ریگولیشن کا اور سیلف کنٹرول کا۔ سیلف کنٹرول کیسے آئے گا؟ چوتھی قسم کی جو والدین ہیں وہ ان انوالوڈ ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو اپنے آپ کو مطلب والدین سمجھتا ہی نہیں ہوں، بچہ خود ہی جو ہے وہ فگر آؤٹ کر لے گا۔ ان کے ہاں ایک تصور ہے وہ ہے شیلٹر کا اور فوڈ کا، شیلٹر دینا ہے، کھانا دینا ہے اور چھت دینی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بری ذمہ ہو گیا ہے۔ سو ان انوالوڈ پیرنٹنگ جو ہے از دا ورسٹ ٹائپ، یعنی بچوں کے لیے جو اس طرح کے والدین کے ہاں پلتے ہیں وہ ان کے ہاں خود اعتمادی میں کمی، ایکسٹریملی انہیپی، بیہیویئر پرابلمس بہت شو کرتے ہیں، اکیڈیمکلی بہت پور اسکول میں، اس طرح کے معاملات میں انگزائٹی، کیوں سپورٹیو فیملی نہیں رہی ہوتی تو اس کی وجہ سے ان کے ہاں ایک انگزائٹی کبھی ان کو فیس کرنا پڑتا ہے زندگی میں۔ پھر ان کو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ہونا دوسرے لوگوں پہ، اس چیز کے خوف کا ان کو پوری زندگی سامنا رہتا ہے۔ الکوہول پہ اسٹڈی ہوئی ہے تو اس میں ان چاروں پیرنٹنگ سٹائل میں الکوہول کی طرف بہت لیسٹ پرون رہے وہ تھے جو کہ اتھارٹیٹیو کے ہاں پیدا ہوئے، اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ کے ہاں پیدا ہوئے۔ اس طرح کی بہت ساری اقسام اور بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لائک اوور پیرنٹنگ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کو ہیلی کاپٹر پیرنٹ کہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ اس طرح کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو بالکل ہر وقت سوار رہتے ہیں بچے کے سر کے اوپر، اور جہاں جہاں بچہ جا رہا ہے، جہاں اس کے اوپر سر، واش روم جا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، کسی بھی جگہ پہ جا رہا ہے تو اس کے ہیلی کاپٹر کی طرح اوپر۔ یہ بچوں کے لیے کافی پرابلم ہوتا ہے ڈیفینیٹلی نفسیاتی حوالے سے۔ تو اس طرح ایک بڑی دلچسپ ٹرم ڈالفن پیرنٹنگ کے حوالے سے استعمال ہوتی ہے۔ تو ڈالفن جو ہے یہ بیسیکلی یہ پلے فل ہوتی ہے، سوشل ہوتی ہے، انٹیلیجنٹ ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ڈالفن بچے پالتی ہے اس طرح بچے کی پرورش ہونی چاہیے۔ اور اس پوری ویڈیو کا نتیجہ یہ ہے کہ اتھارٹیٹیو جو ہیں وہ بہتر ہیں، جو کہ ریزنز دیتے ہیں جب رول بناتے ہیں، اور کنسیکوینسز دیتے ہیں۔ رولز کو اگر آپ نے ڈس اوبے کیا یا رولز کو فالو نہ کیا تو کیا ہوگا؟ پنشمنٹ نہیں، کنسیکوینسز۔ اسی طرح ان کے یہاں ریوارڈ اور پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا تصور ہے، یعنی کسی بچے نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کو فوری طور پہ اس کا ریوارڈ کسی اچھی چیز میں، اپریسیشن میں، یا کسی ایسی چیز میں جس پہ وہ خوش ہوتا ہے، کسی ایسی چیز میں۔ سو یہ اتھارٹیٹیو پیرنٹس ہیں جو یہ اسٹائل جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔